اعتماد قائم کرنے کا تیسرا رویہ، صاف دلی کا مظاہرہ کیجیے۔ جیک ویلچ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک ایک رہنما بننا حقیقی طاقت کا حصول ہے۔ وہ اس احساس پر فخر کرتے ہیں کہ لوگ اور اطلاعات ان کے قابو میں ہیں، چنانچہ وہ تمام تر راز اپنے پاس رکھتے ہیں اور لوگوں کے متعلق اور ان کی کارکردگی کے متعلق بہت کم اظہار کرتے ہیں، اور اپنے کاروبار اور اس کے متعلق تمام اہم چیزیں صیغہ راز میں رکھتے ہیں۔ اس طرح کا رویہ یقیناً ایک رہنما کو باس کا درجہ دے دیتا ہے، لیکن یہ ایک ٹیم میں سے تمام تر اعتماد نچوڑ لیتا ہے۔ تیسرے رویے یعنی صاف دلی کا مظاہرہ کرنے کا تعلق اپنے واضح ہونے اور واضح رکھنے سے ہے۔ اس کا تعلق حقیقی با کردار انسان بننے سے ہے۔ اس کا تعلق سچائی بیان کرنے سے ہے جس کی دوسرے لوگ تصدیق کر سکیں۔ اس رویے کی بنیاد ایمانداری، صاف گوئی اور صاف دلی کے اصول پر ہے۔ میں روشنی کے اصول کو بھی اس میں شامل کرنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ جب کوئی چیز شفاف اور صاف ہوتی ہے، روشنی اس میں سے گزر جائے گی۔ امریکی سپریم کورٹ کے جسٹس لوئس برینڈز کے الفاظ میں، سورج کی روشنی بہترین جراثیم کش ہے۔ یہ صاف کرتی ہے، سایوں کو دور بھگاتی ہے، تاریکی ختم کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ ان کو اعتماد اور آرام کا احساس فراہم کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ بھی چھپایا نہیں جا رہا۔ صاف دلی کا مظاہرہ کرنے کا متضاد چھپانا ہے، پردہ ڈالنا، گڑ مڑ کرنا یا طریق کرنا ہے۔ اس میں شامل ہے قبضہ کرنا، راز رکھنا، صاف بتانے سے انکار کرنا۔ اس میں شامل ہے مخفی ایجنڈے پالنا، مخفی مطالب کا اظہار کرنا، مقاصد کو مخفی رکھنا۔ شفاف کا متضاد دھندلا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جس میں سے روشنی گزر نہیں سکتی اور جس میں سے واضح کچھ نظر نہیں آتا۔ صاف دلی یا شفاف ہونے کا برعکس کسی کو دھوکے میں رکھنا ہے۔ یہ بن کر دکھانا ہے، یہ بننا ہے نہ کہ ہونا۔ انٹرنیٹ دھوکہ دہی اور شفافیت کی بہترین مثال ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ جہاں معلومات کی بروقت اور درست رسائی کا موقع فراہم کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ ایسی جگہ بھی فراہم کرتا ہے جہاں لوگ اپنے ادارے اور شناخت کو چھپائے بغیر لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ بہت سی کمپنیاں اپنے ذاتی ملازمین کے ساتھ اوپن بک مینجمنٹ، کھلی کتاب کی پالیسی کے ذریعے صاف دلی یا شفافیت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ تمام کمپنی کو اپنی معاشی صورتحال سے آگاہ کرتی ہیں۔ میں نے ایک CFO کے ساتھ کام کیا جس نے مجھے بتایا کہ اس طریقہ کار نے کمپنی کے اعتماد کو اس تیزی سے بڑھایا کہ کوئی بھی گزشتہ طریقہ کار اس حد تک کارگر ثابت نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا، ابتدا میں کچھ ابہام تھا کہ جو اعداد ہم نے دکھائے ہیں کیا وہ حقیقی ہیں، لیکن ہم نے اس طریقے کو استقامت سے اپنائے رکھا اور جلد ہی اس نے پوری کمپنی میں حیرت انگیز جوش و خروش پیدا کر دیا اور اعتماد میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کمپنی بہترین منافع پیدا کرنا شروع ہو گئی تھی۔ رولن کہتے ہیں، ہم نے اس فلسفے کو اپنایا ہے کہ ہم اپنے ملازمین سے کوئی بھی اپنا مسئلہ نہیں چھپائیں گے۔ خاندان میں اپنے بچوں کے ساتھ معاش کے معاملات میں شفاف ہونے اور انہیں ان معاملات میں شریک کرنے سے نہ صرف وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیوں آپ کو بعض اوقات ان کی کسی فرمائش پر نہ کہنا پڑتا ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے حساس بھی ہو جاتے ہیں اور تمام تر حالات کو سمجھتے ہوئے وہ بے جا فرمائشوں سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مزید فائدہ یہ ہے کہ یہ شفاف دلی بچوں میں خاندانی معیشت کی سمجھ بوجھ پیدا کرتی ہے، اور جب وہ بالغ ہوتے ہیں معاشی فیصلے کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ صاف دلی کے ساتھ معاملات نپٹانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں اپنے تمام کارڈ میز پر رکھ دیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے درست معلومات فراہم کریں اور کسی کو دھوکے میں نہ رکھیں۔
اعتماد میں اضافے کے لیے چند ہدایات۔ نمبر 1، گھر پر یا کام پر اپنے آپ سے باقاعدگی سے پوچھئے، کیا میں کوئی ایسی بات چھپا تو نہیں رہا جسے بتایا جانا چاہیے؟ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ سے پوچھئے کیوں؟ اس ٹیکسٹ کو ذہن میں لائیے جو نتیجتاً آپ کو ادا کرنا پڑے گا، اور شفاف رہنے کے فوائد کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ نمبر 2، اگر آپ کام پر کسی لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہیں تو اپنے ادارے کی شفافیت کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ آپ کام میں ملوث لوگوں کے ساتھ کس حد تک شفاف ہیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اگر آپ مزید شفاف ہو جائیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ شفافیت میں اضافے کے مختلف طریقوں پر غور کریں اور یوں اعتماد میں اضافہ کریں۔ نمبر 3، اگر آپ ایک معاشی مسئلہ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، مثلاً اپنی بیوی کے ساتھ، تو دیکھیے کہ آپ کام میں ملوث لوگوں کے ساتھ کس حد تک شفاف ہیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اگر آپ مزید شفاف ہو جائیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ شفافیت میں اضافے کے مختلف طریقوں پر غور کریں اور یوں اعتماد میں اضافہ کریں۔ نمبر 4، اگر آپ ایک معاشی مسئلہ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، مثلاً اپنی بیوی کے ساتھ، تو دیکھیے کہ آپ معاشی معاملات سے نمٹتے ہوئے کس حد تک شفاف ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ معاشی معاملات کو طلاق میں سرفہرست رکھا گیا ہے۔ اگر آپ اپنی معاشی ترجیحات، فیصلوں اور اخراجات کے حوالے سے شفاف نہیں ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے کیوں۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے نہ صرف آپ اپنی زوجہ سے بہتر طرح بات کر سکیں گے بلکہ آپ کسی متفقہ نتیجے تک بھی پہنچ جائیں گے۔ تیسرے رویے کا خلاصہ یہ ہے، اس طرح سے سچ بات بتائیے کہ لوگ اس کی تصدیق کر سکیں۔ حقیقی اور با کردار انسان بنیے، صاف دل اور صاف گو رہیے۔ جو آپ دیکھتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں کہ اصول پر عمل کیجئے، کوئی مخفی ایجنڈا مت اپنائیے اور معلومات چھپانے کی کوشش مت کریں۔